أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون کہنے لگے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ یہی لفظ کذالک ایسا ہی ہوگا حضرت ذکر علیہ السلام کے جواب میں بھی کہا گیا تھا۔ اس کا جو مفہوم وہاں ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے۔ نیز بعد کا فکرہ بلکہ پچھلا اور اگلا سارا بیان اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضرت مریم کو صنف مواصلات کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور فی الواقعہ اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ورنہ اگر بات یہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں اسی معروف فطری طریقے سے بچہ پیدا ہونے والا تھا جس طرح دنیا میں عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فی الواقعہ اسی طرح ہوئی ہوتی تو یہ سارا بیان قطعی محمل ٹھہرتا جو چوتھے رکوع سے چھٹے رکوع تک چلا جا رہا ہے، اور وہ تمام بیانات بھی بے معنی قرار پاتے جو ولادت مسیح کے بیاب میں قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی، اور یہودی نے حضرت مریم پر بھی الزام بھی اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اگر اس سرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، فلاں شخص اس کا شوہر تھا اور اسی کے نتوے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ مختصر سی دو ٹوک بات کہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تمہیدیں اٹھانے اور پیج در پیج باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح بن فلاں کہنے کی بجائے مسیح بن مریم علیہ السلام کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی جس سے بات سلجھنے کے بجائے الجھ جائے؟ بس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی، وہ دراصل ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اظہار محفل ضمیر اور بیان مدعا کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اللہ تعالیٰ اسے لکھنے اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں،
میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ علامت تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم ذی اقتدار ہے، بشرطے کہ تم حق ماننے کے لیے تیار ہو، حق درم نہ ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یعنی کہ میرے فرض دادا خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹی مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنیاد ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا، لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں، اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے، اور یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ راج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے، مثلا متی کے روایت کے مطابق پہاڑی کے واعظ میں مسیح علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں علیہ السلام کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہودی عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ احکام الدین میں اولین حکم کون سا ہے؟ جواب میں آپ علیہ السلام فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کا مدار ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، فقہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، مگر ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ یعنی تمہارے جھیلا کے توہمات، تمہارے فقہوں کی قانونی مشاکافیوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلط تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن کے عہد کا اضافہ ہو گیا ہے، میں ان کو منسوخ کروں گا اور تمہارے لیے وہی چیز حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تھے، ایک یہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس اقتدار اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ انسانی زندگیوں کو حلت و حرمت اور جواز عدم جواز کی پابندیوں سے چکرنے والے قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو، دوسروں کو عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ پس در حقیقت حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مشن میں ایک سرمو ورک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں اور ان کے درمیان مقصد نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلط کی ہے۔ مالک ملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے، اور شک سے یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک ملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنے وفاداریوں اور عبادات گزاریوں کو ان میں منقسم کریں، منع کریں اور اصل مالک کی خالق بندگی، اطاعت و پرستاری وفاداری کی طرف دعوت دیں۔
افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا ہے، تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ مثلا یہ بات کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی قائل تھے، ان کے اس اشارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی بات کر، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے بلکہ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ تھا کہ زمین پر خدا کے امر شریک کی اسی طرح اطاعت ہو جس طرح آسمان پر اس کے امر تکون کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور عثمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ان کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتی ہے انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند اور اہل شہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر متمرکز اور لوکاتنیوں کی متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کہیں اور چلے جائیں تو انہوں نے جواب دیا ممکن نہیں کہ نبی علیہ السلام یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا مبارک ہو وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو چپ کرائیں۔ اس پر آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہو لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، متا اور مرکز کے اس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایت کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تم ریا کاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسیع نبی کی زبان سے یہ تانا دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو۔ خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمت تمہارے کام آ سکتی تھی انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر ماں یا باپ کی کوئی خدمت نہ کرے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا، مگر رسول اس معنی کے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے۔ زندگی جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی عطا کی ہے اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان اور بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار، نافرمانی، بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح فرمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا یہ دراصل اللہ کا کلام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کی بات کو مانتے ہیں اللہ انہیں اپنا رفیق بناتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔
نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین، اقامت دین کی جدوجہد میں بندے کو خدا کی رفاقت، مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو خدا کی رفاقت مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فرمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بے طرفے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندے صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہجرت تمام کرنے اور انہیں آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل قدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ معمور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی نشانی تھی کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق صداقت سے انتہائی درجے کا عناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اور پھر صرف اتنا ہی نہ کیا کہ دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علن اعلان حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رکاشہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا، اور ان کے علماء اور فقہ نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فرمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ اور واحد مسیح کی تردید اور اصلاح کے لیے ہے، اور عیسائیوں میں اس عقیدے کی پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب تین تھے۔ نمبر 1 حضرت مسیح کی اعجازی ولادت، نمبر 2 ان کے صریح محسوس ہونے والے معجزات، نمبر 3 ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کی کرشمہ تھا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ غیر معمولی تاریخ پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا۔ دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیے کہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے، باختیار خود کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان میں سے بھی کوئی بات ایسی نہیں کہ جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصہ تھا۔ اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدے اور واحد مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم اللہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو، لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم سے کم احتمال تو رکھتے ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھے ہی
چڑھائے ہی نہیں گئے. یعنی وہ جس نے آخری وقت میں ایلی ایلی لما سبقنی کہا تھا اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم نے لیے پھرتے ہو وہ مسیح علیہ السلام نہ تھا. مسیح علیہ السلام کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا. اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح علیہ السلام کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں اسے رد کر دیا. برخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ آپ جناب کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیاتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں. اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا. اگر محض اجازی پیدائشی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو تب تو پھر تمہیں آدم کے متعلق بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح علیہ السلام تو صرف بے باپ ہی پیدا ہوئے تھے، مگر آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. یہاں تک کی تقریر جو بنیادی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ الترتیب حسب ذائل ہے. پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی واحد کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مسلطوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معجزے عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہو، اور منکرین حق کو ایسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے. مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے. محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا. دوسرا اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. دونوں کے مشن میں ایک سرمو فرق نہیں ہے. تیسرا بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے. بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور نہ اس مذہب کی پیرو رہی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے. جزاک اللہ. اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کو پڑھنے میں جو کوتاہی و معاف فرما دے اسے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت ترجمہ سنی ہے پڑھی ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس دوستوں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں بس آپ لوگوں کو ریکویسٹ یہ ہے کائنڈلی ویڈیو کو بے شک لائک سبسکرائب شیئر نہ کیا کریں لیکن اس کو مکمل دیکھا کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ.